الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وفي مقام آخر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمام دوست محبت میں الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله. میرے نہایت واجب الاحترام ہم مذہب ہم جماعت مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کروڑا تعریفاں کروڑا حمدہ اس وحدہ لا شریک مولا دیاں جس دا کوئی شریک نہیں، نہ ذات دے اندر نہ صفات دے اندر. کروڑا درود و سلام نبی معظم نور مجسم سرور کونین سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ذات بابرکات تھے جڑے محبوب رب العالمین نے. حمد و درود تو بعد دعا ہے اللہ جل شانہ ناچیز نو صدق و صفا نال بیان دی توفیق عطا فرمائے. میں نے بیان کر کے جناب نو سماعت فرما کے سن سب نو اس دیوتے عمل دی توفیق عطا فرمائے. دوستان گرامی، آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے موقع ہوتے آجی جناب دی بارگاہ دے اندر جس موضوع ذیشان تے لب کشائی کرن دا ارادہ رکھ کے بیٹھا ماں. اس موضوع دا نام سماعت فرماؤ اسلام کے 3
سنہری اصول دین اسلام دے تین سنہری اصول جنہ تو بغیر نہ اسلام مکمل ہے نہ مسلمان ہو سکتا ہے. بڑی ہی توجہ طلب موضوع ہے. ان سمجھو کہ استاد محترم مفتی عرب و عجم مفتیان اسلام دے راہبر پاسبان اسلام مفتی محمد فضل احمد چشتی زیدہ مجدہو دے کروڑاں دیاں کتاباں دا نچوڑ تواڈی بارگاہ وچ پیش کرنا ہے. یعنی کروڑاں دیاں کتاباں دے مطالعہ دا نچوڑ تانوں اج سنان واسطے بیٹھا ہاں. اسلام دے تین سنہری اصول میرے لفظاں دے غور ہوئے جنہ تو بغیر نہ اسلام مکمل ہے نہ مسلمان ہو سکتا ہے. انہاں تین سنہری اصولاں تو بغیر. ادھر دیکھو دوستو، پہلا اجمالی تواڈی بارگاہ وچ پیش کر لگا بالخصوص درویشاں واسطے اور جڑے ساڈے نال محبت رکھدے نے ساڈی فکر نو سمجھدے نے بھی یار حقیقی اسلام میں بھی پیش کردے نے، یہ انہاں واسطے میرا بیان ہے. پہلا اصول تبلیغ اسلام کیے تبلیغ اسلام. دوسرا جماعت بندی یعنی تبلیغ اسلام نال مسلمان اسلام میں داخل ہوندے نے دین میں چاہندے نے. جدوں مسلماناں دی اکثریت ہو جاندی تے پھر راہبر اسلام انہاں نو ایک جماعت اور ایک سانچے وچ ڈھالدا ہے کہ تساں زندگی ہن کنج گزارنی. دین چتے آ گیا اگو دین تے زندگی کنج گزارنی ہے، بے لگامی نہیں، اپنی مرضی دی نہیں، اپنے نفس دی خواہشات دے مطابق نہیں. پھر وہ جڑے راہبر اسلام ہوندے نے انبیاء علیہ السلام بولتے صحیح اور ہمارے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات شریف وہ پھر اپنے غلاماں نو دس دے نے بھی ہن تساں کیویں بن کے رہنا ہے تے کنج زندگی گزارنی. انہوں کہندے نے جماعت کہہ لو، معاشرہ کہہ لو کہ کیویں معاشرے نو رکھنا ہے. اس دے اندر جدو کامیابی حاصل ہوندی یعنی جماعت بندی دے اندر لفظاں دے غور جی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف چ آگے نمازاں آئیاں، روزے آئے، حج آئے، زکاة آئی، جہاد بھی مدینہ شریف آکے فرض ہویا ہے. تو کرنے مرنے لین دین شادیاں بیاہ کاروبار اس سارے طریقے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یارانوں مدینہ شریف سکھائے نے. تو میرے مسلمان بھائیوں، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے غلاماں نو انج سمجھو جی میں تسبیح دے تاگے وچ من کے مڑ دیو ایک تسبیح دی شکل بن جاندی. اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یاراں نو شرازہ بکھرن نہیں دیتا، شرازہ بندی فرمائی ہے. اپنے کینڈے چ رکھ لیا، سب نو اپنی غلامی چ رکھیا ہے. اسلام دا جس دور وچ بھی اسلام تجدید دے حوالے نال پیش کیتا جاوے جی میں مجدد الفسانی تشریف لے آئے نے، جی میں
خواجہ خواجگان خواجگان چشت اہل بہشت عظیم باغ دے مبارک پھل خواجہ محمد شفیع رضی اللہ تعالی عنہ نے تجدید فرمائی ہے دین اسلام دی. جس دور وچ بھی اکبر بادشاہ دی صورت دے اندر یا کسے ظالم بادشاہ دی صورت دے اندر یا کسے ماحول معاشرے کفر دے نظام وچ کسے بھی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جیسا دین مصطفیٰ دی تجدید فرمائی ہے تو اس دے اندر تبلیغ ہوندی ہے. سب تو پہلا کام حق تے باطل دی ونڈ. توجہ فرق کفر تے اسلام دا سچ تے جھوٹ دا بغیرتی تے حیا دا یعنی جس دے اتے رسماں رواجاں تے نفسانی خواہشات تے کفر تے ظلم تے جبر نال جس دین تے کٹا تے دبا دیتا جاوے لکا دیتا جاوے چھپا دیتا جاوے مجدد دا کام میں وہ کٹا چاڑ کے کفر دے سارے ظلم شرک اور اونا دیا طاقتاں تو بالکل بے نیاز ہو کہ حضور دا دین سب امت تک پیش کر دینا انہوں مجدد کہیں دینے اور انہوں تجدید اسلام کہیں دینے. الحمدللہ تبلیغ اسلام تو بعد جماعت بندی دی کیویں جی توڑا ذوق ہے تو تھوڑی جی گل کراں کھولا ہے اس نے توڑی اس علی تک توڑی دل جو نا ایک گل کھلی نہیں اس نے تھوڑا جی وضاحت دینا. مکے بچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے یار تبلیغ دے دوران کٹیندے نے ہر قسم دی ذلت مشرکان دی طرف ہو آئی ہر قسم دے ظلم مشرکین مکہ دی طرف ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے یاران تے توڑے گئے میں صبر دے پہاڑ بن کے حضرت بلال حبشی جیسے وقت گزارے ہیں. اللہ دا ہوکا بلند رکھے تبلیغ علی فریضہ نہیں لکایا نہیں چھپایا نہیں ڈرے مارا کھا دیا نے وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ دے مصداق بنے نے. حق آکھیا ہے حق تے انہوں نے اگو ظلم ہویا ہے جبر ہویا ہے صحابہ نو جی میں بھی کسے ذلت دا شکار کافرہ نے کیتا ہے حضور دے غلام ماسا بھی اپنے حق تو ہٹے. یہ مکی زندگی اس دے اندر تبلیغ سی. کافرہ نے حضور دے غلام نے بیٹھے سن اللہ اکبر کافران دی بیٹھک کافر نے گل کی تھی ساریاں نعمتاں مٹنا لیاں نے توجہ نہیں فرمائی نے. آپ نے فرمایا صدقتا پھر انہیں آکھیا جنت دیاں ساریاں نعمتاں دنیا آخرت دیاں مٹنا لیاں نے. آپ نے فرمایا قذابتا فرمایا جنت دیاں نعمتاں ہمیشہ رہنا لیاں نے وہ تو نہیں ختم ہو گئی. انہوں غصہ چڑھیا سجے کھپے بھیک کے کہنے لگا ہے تو اڈی کچہری وچ مسلمان بہ کے تو اڈے یار نو جھوٹا کہہ گئے. انہوں نے غصہ چڑھیا چنڈ ماری مدنی لاجپال صلی اللہ علیہ وسلم دے یار دی اکھ مبارک تے لگی تے نیلی سیاہ ہو گئی سج گئی. آپ رون لگ پہ کافر کہنے لگا ہوئے جے ساڑھے نال دا ہوئے ہیں تو ایمیں ذلیل تے نہ ہوئے ہیں جی میں آج پری پچایت سے پری بیٹھ کے تینوں ذلت دا سامنا کرنا پہ. حضرت مزعون سان یا میرے نام مستاذر ہے نہیں ذہن سے یعنی روایتاں لکھیاں پہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے یار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمان دے نے میں اس واسطے نہیں رویا کہ میں نو ذلت دا سامنا ویکھنا پیا میں تے اس واسطے رویا کاش میری تجی اکھ تے بھی چپیٹ بجدی تے دوویں اللہ دے راہ وچ برابر ہو جاتی ہے. میں اپنی تے گل ہی نہیں کی تھی میں تے خدا دے دین دی گل کی تھی اسلام دی گل کی تھی. جی اسلام پیچھے ذلت آوے تے ذلت نہیں یہ لکھاں عزتاں تو آلہ ہے الغرض. یہ مکے میں سامنے کرنے پہنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے یارانو لیکن جدو مدینے آئے نہیں بولتے صحیح مدینہ شریف دے اندر اکثریت ہو گئی صحابہ دی جماعت بن گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
ادھر نماز آ گئی، روزہ آ گیا، حج آ گیا، زکات آ گیا، عشر آ گیا، بولو تو صحیح۔ مسکینہ دی رابری عشر تے زکات نال ہون لگ پئی، صدقات تے خیرات نال ہون لگ پئی۔ جڑے کافران دے مرہونے منت سن، حضرت بلال حبشی جیسے اور اصحاب صوفہ دے جڑے 313 یار سن، جڑے اللہ دی راہ وچ روکے گئے سن، آپ نہیں سن روکے، بولو قرآن دے الفاظ نے روکے گئے، یعنی ہر ویلے محمد دی زیارت تو مشرف ہوندے سن، مدنی تو علم لیندے سن۔ انہوں اسلام نے عزت دیتی، مسلمانہ دے صدقات خیرات انہوں تک پہنچنے شروع ہو گئے۔ جے کسے کافر نے کسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام نو ذلیل کرن دی کوشش کیتی ہے تے حضور نے انہوں تو بدلہ لیا ہے، جنہوں کہیں دے نے ابتدا قتل دا بدلہ، بولو تو صحیح قتل ہے، جن میں او بی بی پاک پنڈ جو آئیاں سانا ہے میرے کول سیرت ابن ہشام پئی، سبزی ویچن آئیاں حالی پردے دا یعنی آیاتاں نازل نہیں سنوئیاں، پنڈ وچوں سبزی ویچن آئیاں مدینہ شہر شریف چ، سبزی ویچی خیال آیا بھی چلو سونا لینا سی، سونا لین واسطے یہودی دی دکان تے ٹر گئیاں، لوہے توڑ گل لے، بولو ذرا سنیارا سی یہودی، بی بی پاک نے جنہ پردہ کیتا سی، ہن او ظالم کی کرے، کوشش کرے اس نو مسلم بی بی دے چہرے نو دیکھن دی، پردہ اتارن دی، سہ ہی لے بانے کردہ رہا، بی بی اپنے پردے قائم رہی، اخیر 2-4 یہودی ہو رہا گئے، مذاق سے ٹھٹھا کر لگ پہ، ایک اٹھیا انہیں بی بی پاک دا پلو شریف پچھلے سر دا اوڑنی کسے شہن علی گنڈ دیتی، بجدو بی بی اٹھے گی کھچ پوے گی تو بے پرد ہو جائے گی تو ساڑھی کمینگی پوری ہو جائے گی۔ ادھر دیکھو دوستو، بی بی پاک سونا لیا، سونا خرید کے اٹھن لگیاں، وہ کھچ پئی کپڑے دی تو بی بی پاک دا بے پرد ہو گئیاں، جدو بے پرد ہوئیاں تو مسلمان بی بی نے چیخ ماری کہ حیاء دا تقاضا بھی ہوئی ہے، بولو تو صحیح نا، چیخ ماری ایک مسلمان مدینہ شریف دے بازار وچ حضور دے غلام پہ ویکھ دے سن، دوڑ کے آئے، بی بی نے شکایت کی تھی بھی انہاں میں نل آ کچھ کیتا ہے، انہاں تلوار پھڑی، یہودی دا گاٹا لا چھڑیا، یہودی پہ انہاں حضور دے غلام نو شہید کر چھڑیا۔ یہ ابتداء اسلام کی بات ہے مدینہ شریف دی۔ جدو حضور نو پتہ لگا، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے یہودی کٹھے کر کے فرمایا، خبردار آج تو بعد کوئی یہودی مدینے نہیں رہن لگا، نکل جاؤ۔ عبداللہ بن عبی منافق کہنے لگا، یا رسول اللہ ساڑھے یہودیاں نال بڑے تعلقات نے، مراسم نے پرانے، اسی قرضے لینے ہیں تے مدینے دیاں دکانہ اینا قرضیاں نال، اینا دے قرضیاں نال تے تاون نال چلانے ہیں، لہذا تسی ہاتھ ہولا رکھو معاذ اللہ، کچھ یہودی جڑے مجرم نے انہوں نے کٹ دے تو باقی رہن دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام عرض کر دینے، یا رسول اللہ ہون پاہمیں کلی دا ککھ نہ رہے ساڑیاں دکانہ چلن تے پاہمیں نہ چلن، اساں عزتان دے لٹیریاں نوے تھے برداشت نہیں کر دے۔ الغرض جیڑی میں گل تو انہوں سنانا چاہنا سا، ایک گل سنا کے مدینہ شریف جماعت بندی ہوئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ دی عزت غیرت ان دا دفاع فرمانا شروع کر چھڑیا، او تھے کٹیج رہنے سی نہیں کر دے، خود حضور تے پتھر پہ باج دے نے مکہ شریف تے خون پہ باگ دے نے، بلال پہ کٹین دے نے، ابو بکر صدیق پہ کٹین دے نے، پاک عثمان پہ کٹین دے نے، حبشہ ہجرت تے مجبور ہو رہے نے، سمیہ پاک 2 پھانگا ہو رہی ہیں نے، 2 ٹوٹے ہو رہی ہیں نے، حضور دے 11 بارے مشہور ہو گیا سی کٹیچن والی جماعت، معاذ اللہ ذلیل ہونے والی جماعت، لیکن او تو سی تبلیغ دا دور، تبلیغ دے اندر ہمیشہ ساڑھے علماء لکھے ہیں جیڑا تبلیغ کر دیا کسے دا غصہ کر کے اگر لڑے ان دے تبلیغ کرنا حرام ہے، تو حق بول اگوں تیرے نال جو مرضی ہوئے صبر کرنا، کیونکہ تبلیغ بھئی صبر فرض ہے، بولو تو صحیح۔
جنہوں کہنے نے بہترین جہاد جابر سلطان کو کلمہ حق کہنا ہے، وہ حضور نے مکے وچ فریضہ ادا فرمایا، مدینے شریف آ کے اکثریت صحابہ دی ہو گئی، غلام بد گئے، ہون حضور نے انہوں نے دینا سی اچھا معاشرہ۔ میرا موضوع ہے اج دا اسلام کے سنہری اصول، تین اسلام کے تین سنہری اصول، انہاں تو بغیر نہ اسلام کامل ہوندہ ہے، نہ مسلمان رہ سکتا ہے۔ بولو تو صحیح بولیو۔ تو تبلیغ جدوں کرنی ہے لڑنا نہیں، بولتے صحیح نہ یار۔ تاں کر کے تاریخ مکہ تو اٹھے سامنے ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حق بولے ہے، صحابہ حق بولے ہے، اور ایک اور تو عرض کریے کہ تبلیغ دے اندر وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ، پہنچانا ہے اسلام دا ایک جز پہنچانا ہے، ہر کسی تک نہیں۔ اسلام نے فرض نہیں کیتا کہ اسلام ہر بندے تک پہنچانا ہے، نہیں، اسلام دا فرض کیتا ہے جڑا اصول ہے کہ حق پہنچانا ہے سارے جز اسلام دے، کوئی دین دا حکم لکاؤنا نہیں، یہ پورا سناؤنا ہے۔ اگوں بندے کنے ہون ساریانوں نہیں، یہ فرض ہی نہیں کیتا گیا۔ بولو تو صحیح ہے بیلی۔ تاں کر کے حضور نے بادشاہاں وال خط بھیجے نے، بادشاہاں وال خطوط بھیجے نے، مسلمان بن جاؤ، ساڈے بھرا بن جاؤ، عزت لبے گی، نہیں تو تگڑے ہو جاؤ، میں محمد تہاڈے نال جنگ واسطے تیار کھڑا۔ بولو تو صحیح ہے بیلیو۔ یا جزیہ دیو، تانوں سالانہ ٹیکس دینا پینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا تک، پوری اقوام عالم تک، پورے کفر تک دین نہیں پہنچایا، اوٹھے صرف حکم پہنچایا ہے۔ بولو تو صحیح۔ لیکن دین دسن وچ حضور نے کوئی گل چھپائی، کوئی گل لکائی، یہی تبلیغ ہے۔ افسوس دی گل ہے جڑے اج دے تواڈے مبلغ تبلیغ نہ کردے پھردے نے، یہ نامراد تبلیغ ریڑی والے نو، رکشے والے نو، بازار والے نو روک لین گے، آؤ بھائی دین کی باتیں کرتے ہیں، لیکن دین دسنا کیڑا ہے؟ نماز روزہ، بس داڑھی پگ، ایتن تک انہاں دا دین ہے۔ او ظالمو، دین مصطفیٰ ہمیشہ حکام بالا تک پہنچایا جاندہ ہے۔ ریڑی والا بیچارہ تیرے کو کھیمیں بیرن لگ گئے، تیری تبلیغ دا سواد تھانے جا کے کریں۔ بولتا صحیح نا، کچھیری والوں کو حق سنا، انہاں ظالمہ بادشاہاں کو دین دی گل سنا، انہاں کہ میں سر کر دیا، کتے تہاڈیاں تھکاں نہیں سک دیاں۔ بولتے صحیح، ترس دے جے خود یہ سور بنن نو تے اولاداں نو پڑھا کے تیسے نظام وچ لون نو ترس دے جے، تہاڈیاں ساریاں تبلیغاں ان عوام الناس واسطے نہیں، محمد دی تبلیغ بادشاہاں واسطے سی۔ اور بولتے صحیح یار، بڈیریاں واسطے، ظالماں تے جابراں واسطے حضور دا حق دا پیغام پہنچ دا سی۔ قسم خدا دی، تاں کر کے حضور فرمایا بہترین جہاد تلوار والا نہیں، ظالم سلطان کو جو کلمہ حق کہنا ہے۔ بولو تو صحیح نا، یہ ہے بہترین جہاد۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، وہ تبلیغ کا دور مکی مدنی مسلمانوں نے ایک دھارے وچ کٹھا کرنا، انہوں نے زندگی دے اصول دینا کہ تسا جینا کیویں، تسا مرنا کیویں، تسا نمازاں کتھے پڑھنیاں نے تے کیویں پڑھنیاں نے، کنہاں نال یاریاں لاؤنیاں نے، کنہاں نال نہیں لاؤنیاں۔ بولتے صحیح نا، یہ اصول حضور دسے۔ انہاں اصولاں تو بعد جدو حضور دے غلام پک گئے، آئے ہائے ہائے ایڈے پک گئے کہ مدنی تو پچھن تو بغیر حضور دے غلام اپنیاں بیویاں کول بھی نہیں سن جاندے۔ صحابہ دی عادت مبارک سی، چھوٹے تو چھوٹا مشورہ تے بڑے تو بڑا مشورہ انہاں ہمیشہ مدنی نال ہی کرنا ہوندا سی۔ بے لگامی نہیں، زندگی سے انہاں دی بالکل کینڈے وچ کوئی ایسا انہاں دا کاروبار، کوئی ایسا انہاں دا معاش،
کوئی ایسے انہوں نے رہنے سہنے جنہوں معاملات کہندے نے شادیاں بیاہ انہوں نے بالکل حضور دی شریعت حضور دی غلامی والے بن گئے جب منظم ہو گئے جماعت ایک ہو گئی انج دے ذہن بن گئے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے دے سردار سن تے حضور دے غلام سن بدر دا مقام ہے غور ہے تو اڈا تے سنا دینا بدر دا مقام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین صحابہ تے انصار صحابہ نال کلام فرمایا بے صحابہ ویخ لو ادھر 1000 جے تے آپ 313 ادھر اصلے بھی بڑے آلہ جے تے ساڑھے کو ٹوٹیاں تلوارہ نے لڑنے جیڑے سن پچھلے بولی انہاں تے آکھیا سونیا تو حکم تے کر جانا دے نظران ہن حضور سننا چاہندے سن میزبانہ دے منہ وچوں ہائے ہائے بولتے صحیح نہ یار پھر مدنی نے گل دہرائی حضرت معاذ جتنے صحابہ سن انصار جدو نہ سنیا کہ حضور کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو ساڈے کو نہیں کچھ سننا چاہتے ہیں مدنی دی بارگاہ چرد کرتے ہیں یا رسول اللہ اسا موسیٰ کلیم دے یارہ مانگو نہیں کھوان گے کہ تسی لڑے تو تہاڈا رب لڑے سونیا نہیں اسی تیرے غلام تو حکم کر سمندراں وچ گھوڑے پانا تیرے غلاماں دا کام میں کری گواہ ہے حضور دا چہرہ خوشی نہ لال سرخ ہو گیا ایڈے خوش ہوئے فرمایا صحابہ پھر مدد خدا دی ساڑھے نال ہے انج جدو منظم ہوئے نے اگلا جڑا مرحلہ بیلیو وہ ہے نفاذ اسلام پہلے تبلیغ اسلام بولو 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 اتین رسول اللہ کدی ناکام نہیں ہوئیں گا راہ پر سمجھن دین سمجھن کدی ناکامی نہیں ملے گی تبلیغ اسلام میں ہر تک پہنچونا فرض نہیں ہے ہر حکم پہنچونا فرض ہے کہ قوم نو آ گل چنگی نہیں لگ دی تے لکا لواں غیرت دی گل چنگی نہیں لگ دی تے برکہ اٹھال لواں قرآن دی آیا پاک دا سورہ نور دا بولتے صحیح اے سارا پنڈ دولیانا سود کھاندہ تے سود دی گل لکا لواں بولو مسلمانوں اے فلانے علاقے والے زانی نے تے زنان دی گل نہ کراں فلانے علاقے دے قاتل نے تے قتل دے جرم دے عذاب بیان نہ کراں فلانے علاقے دے انگریزاں دے ٹٹو نے تے ایتھے میں حکومت تے جمہوریت دے خلاف نہ بولا یہ لعنت ہے مبلغ کے لیے دیندار کے لیے علماء کے لیے یہ لعنت ہے سادہ اسلام آدھا ہے ہر تک پہنے نہ پہنچا پر ساری گل پہنچا بولو تو صحیح ہے میرے بولی لو کھڑ کے دڑکے نہ بولو چاہ تو دین دا ہر جز سب تک پہنچانا یہ فرض ہے سب تک دین پہنچانا یہ فرض ہے بولو 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 اے ہن میں گل بیان کر دی تھی جمعے تے اللہ لانی ریکارڈنگ ہو گئی ہن مینوں پنڈ دے ہر بندے نوں سناؤن دی لوڑ لیکن جڑے آ گئے جے پورا سن کے جاؤ جیندیاں کے بول لو سبحان اللہ ہن تواڈے وچوں بھاویں جویں دا مرضی کوئی بیٹھا ہوئے جنوں اللہ دا قرآن نہ ہضم ہوئے تو میں کی کراں وہ اپنے ہاضمے تے ایمان دا علاج کرے بولتے صحیح جنہوں حدیث مصطفیٰ ہضم نہ ہوئے وہ اپنے دل دا علاج کراوے ایمان نکل گیا بے ایمان ہویا بیٹھا میرے تے ناراضگی کرے کروڑ بارہ کرے جڑا قرآن حدیث نو ہضم نہ کرے علماء دے صوفیاء دی تعلیم نو من سن کے تے آکھے میں نو پچ دی نہیں اینا ود کرے گا تے جمعہ پڑھن نہ آوے گا اصل دے آپ دی گل پوری سناونی کی خیال ہے بیلیو تو میرے مسلمانوں جو جڑا منصب ہے جتھے ممبر تے بیٹھے ہیں اس ممبر دا حق ہے تو نبی دا دین پورا سنا قرآن مجید فرقان حمید سنا مانجے تو اللہ ذوق ہو ارشاد ربانی رب العالمین جل شانو اپنی لا رہے بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے اندر فرماؤں دا یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہو لکم عدو مبین
سونا رب فرماؤں ہے اے ایمان آلیا اسلام پورا پورا آ جا دین اسلام پورا پورا آ جائے ایسا قلعہ ہے جس کے اندر تیرا ایمان بھی محفوظ ہو جانے تیری جان بھی محفوظ ہو جانے تیرا مال بھی محفوظ ہو جانے تیری عزت بھی محفوظ ہو جاوے گی یہ ایسا دین ہے جس قلعے میں چاہے گا پورا پورا ادھورا نہیں یہ آیا کریمہ دا شان نزول یہ کدو نازل ہوئی تے کیوں نازل ہوئی اس آیا کریمہ دے آن دا مقصد جو تیرا ذوق ہوئے 9 عمر صحابہ سن نوے مسلمان ہون والے سی جدو دین میں جائے اونا کچھ کم دورہ جاہلیت دے کرنے کچھ کم میرے آقا نامدار دی غلامی والے کرنے مدینے میں نازل ہوئی آیا کریمہ رب نو گوارا نہیں وہ میرے نبی دے یار وہ میرے مدنی دیدار تے حضور دی غلامی دا پتہ تواڈے گل وچ ہوئے تے کچھ کم دورہ جاہلیت تے تواڈے دعوے بھی ہون کہ اساں حضور دے غلام کچھ کم تواڈے دورہ جاہلیت دے کچھ کم اسلام والے ہون میں رب دی غیرت گوارا کردی نہیں ادھر قسم خدا دی اللہ قرآن اتاریا فرمایا محبوبا یہ نہ ایمان والے نو کہہ دے دین وچ پورا پورا آنا پینا ہے پھر یہ تواڈی جان بھی لگے گی اور رائے گاہ نہیں جائے گی اور ریت کی بوری کسے پیچھے امریکہ برطانیہ فتنے کا شکار نہیں ہوئے گی تھوڑی جان بھی لگے گی بلال حبشی تے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار وانگو اچھی جگہ تے لگے گی اللہ نے بھی تھوڑی جان پسند ہوئے گی حضور نے بھی سانو بھی تھوڑا جان ایڈا پسند ہوئے گا حضور فرمانے نے میرا چچا حمزہ سید شہداء تے فرمایا تجھا بندہ اوہ جیڑا ظالم بادشاہ نو حق آکھے انہوں بچے نہ انہوں حضم نہ ہوئے آکھے حسین اجپال نو شہید کر دے وے فرمایا تجھا شہداء سید و شہداء او بندہ ہے او سونے یہ اسلام بھی برکتان ہے جیڑا دین میں چاہ جاندہ ہے ان دا مال بھی لگ جاندہ ہے جان بھی اچھی جگہ تے لگ دی ہے مال بھی خسریاں تے بغیرتیاں بے حیائیاں ڈھور ڈھوکیاں تے عیاشیاں بدماشیاں تے داڑیاں منڈنا دے ان دا مال نہیں لگدا ان دا انگریز دیاں سکولاں کالجاں دیاں فیساں دے دہاڑیاں کما ذلیل اوور تو جاندہ پہ جناب جی بچیاں دیاں فیساں کالجاں یونیورسٹیاں دیاں لانتاں دیاں فیساں وچ جاوے ان دا کیبل دیاں نیٹ دیاں تاراں وچ جاوے اے ہونا نہیں ان دا مال بھی اچھی جگہ تے لگے گا جیڑا دین وچ پورا پورا آ جاندا ادھر میں قسم خدا دی کر گیا یہ اسلام دا خاص ہے یہ اسلام دا اتنا امتیاز ہے آج جڑی قوم ٹنگی چیٹی ہے ہر بندہ ذلت کا سامنا کیتی بیٹھا ہے ٹپر دا ٹپر کما رہے ہیں قسم خدا دی پوری پنگی نہیں ہر بندہ پریشان ہے بھامے کو سفید پوش ہے بھامے کو غریب ہے بھامے کو امیر ہے جی امیر ہے تو خیشہ وڈیاں وہ بھی کنجر جب تک لٹ کو ظلم نہیں کرتا ظلم نہیں کرتا ان دی بھی پوری پنگی نہیں تانے کو سفید پوش یہ بھی جب تک جھوٹ دا سہارا نہیں لیندہ یہ بھی پوری پندی نہیں یہ ہر بندہ جڑا گناہ کرن تے مجبور ہے جھوٹ بولے تے مجبور ہے وہ کیوں ہے وہ دل سب دین مجبور نہیں کیتا یہ دس مارواجہ یہ دین تو جننے ہٹے ہیں وہ نہیں ذلیل تو ذلت دا شکار ہے وہ جھلیا جڑا اسلام وچا جاندے ان دے نال کی کچھ ہوندا ہے اے حضور یاراں تے پوچھی جڑے آکھدے سن گاجر مولی وانگو میں نکی نکی گل تے بندے کٹ وڈ دیندے بھوک دے ڈر تے بچیاں زندہ درگور کر دیندے سود کھاندے سن شراباں پیندے سن ہر قسم دا ظلم ہر قسم دا گناہ ساڈے وچ سی حضور آئے نے دین دتا
گئی ہوں ساڈیاں جانا فتنے دا شکار نہیں ہویا ہوں ساڈیاں جانا اللہ دے قرآن تے رب دے حکم تے لگ گئی ساڈے مال وہ بھی سونے لگتے ہیں زکاتاں دینے ہیں عشر کڈنے ہیں مسکینہ غریباں قسم خدا دی کر کے آنا وا مال بھی دین اچھی جگہ دلوانا ہے جان بھی دین اچھی جگہ دلوانا ہے عزت بھی اگر رلے گی محمد دی غلامی پیچھے رلے گی اے دین تبلیغ دین جو تیرا ذوق ہوئے تو گل پوری کر کے اختتام کریے کھڑ کے دڑکے نال بول اے آیا کریمہ دا نزول سنایا اے ایمان آلیا دین وچ پورا شیطان دے نقش قدماں دی پیروی نہیں کرنی خون کھلا دشمن اللہ دس رہا ہے تو میں تین اصول دسے نے اسلام دے سنہری اصول یہ نہ تو بغیر نہ مسلمان رہ سکتا ہے نہ دین اسلام رہ سکتا ہے پہلا تبلیغ دین وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ حق آکھنے تے سارے ہی آکھنے تے سارے تک نہیں آکھنا اے فرض نہیں بولتے صحیح حق آکھنا ہے اور مولویو او پیر ہو اپنے آستانیاں دے حق کہہ دو اپنی مسیحتوں میں جی حق کہہ دو تم امریکہ برطانیہ تبلیغاں دی لوڑ نہیں ایتھے ہی تھوڑیاں مسیحتوں تالے لگ جان گے ایتھے ہی کربلا بن جاوے گی ایتھے لوگ تھوڑے نال کی کر دینے قسم خدا دی کر کے آنا اسلام آخدا ہے حق کے سارا کے کوئی اللہ دا حکم چھپاؤنا کوئی خدا دا حکم لکاؤنا کسے دے ڈر تو لالچ تو ہو کوئی خدا دا حکم لکاؤنا چھپاؤنا بولو مسلمانوں حق سارا سناؤنا اے تبلیغ دیئے سارے تک پہنچانا اے فرض جڑے آ گئے نے انہوں نے سارا سنا سب تک پہنچانا اے فرض نہیں تو اسی سب تک پہنچاؤں دے دے پر حق چھپاؤں دے دے تو اڈا تے چشتیاں دا فرق دس دیا بولو اور تیریاں تنظیمہ جماعتہ نام نے ہاتھ ہتھا گجرالے دا بھاوے ہوئے پاہمیں ہریاں ٹوپیاں لے ہون تے پاہمیں رائے ونڈیے شیطان ہون تے پاہمیں مرید کے دے اوورلوڈ ہون بولتے سی اور تسی سب تک گل پہنچاؤں دے جے پر حق چھپاؤں دے جے چشتیاں دا وعدہ آیا مفتی محمد فضل احمد چشتی لاجپال دا وعدہ آیا اے سب سناؤں دے پاہمیں ریڑیاں لیا کو نہیں جاندا بولتے صحیح ایہوں نہ دیا ناسا سیکھ دینے جنہوں نے سکھاؤں دی ضرورت ہوا قسم خدا دی کر کے انہیں نیٹ پہ ویکھی بیٹھے ہوم سیکٹری نال ملاقات جماعت دی گل کر لگا وا سواد آ جائے گا کھڑ کے دڑکے نال بول ادھر ویکھو سونیا تبلیغ دین دا پتہ لگ گیا حق آکھے صبر کرنے ہن مار پوے کٹیچیں جو مرضی ہو جاوے بلال کٹین دے حضور نو پتھر وج رہے نے صدیق اکبر دا چہرہ ٹٹوا جا رہے سوچ گیا پچھوڑیا نہیں سی جاندا پر صبح ہوئی ہے پھر حق بولے نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایڈا قد مبارک سی فاروق اعظم فرماندے سن اے علم دا چھوٹا پھانڈا ہے پیار محبت نال فرماندے سن علم دا چھوٹا پھانڈا ہے قرآن پڑھا کافرہ قرآن تے پابندی لائی سی قرآن مکے دی دیوار پر چڑھ کے پڑھیا گل سمجھی کافر ٹوٹ پہ کٹیا ماریا انہیں زخم آئے واپس آئے صحابہ فرمانے نے اے عبداللہ تین واقعہ سی کافر مارن گے فرمایا میں ڈریا نہیں جی ہونا کھوتے پھر قرآن سناوا چھپاؤنا نہیں لکاؤنا نہیں نہ ظلم تو نہ ڈر تو نہ لالچ تو یہ تبلیغ اسلام ہے ہن جماعت بندی
اے سنے گا تو تین پتہ لگے گا جڑا میں موضوع رکھ کے بیٹھا ہوں جماعت بندی اس دے اندر مدینے کٹیندے نے مکے کٹیندے نے مدینے آ کے حضور نے صحابہ دی جان مال تے عزت دا پہرا دیتا ہے قرآن نازل ہوتا گیا قتل دا بدلہ قتل بولو 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 آنکھ دا بدلہ کان دا بدلہ کان ہاتھ دا بدلہ عزت محفوظ کیتی ہون کوئی کتا بلال واقع نہیں سے کر سکتا ہون کوئی مشرک حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامان ذلیل نہیں سی کر سکتا تجھا مرحلہ اسلام دا سادہ کا لے فرمایا او پترو ہون اساں تھانو بے لگاما نہیں رہن دینا اساں جیڑی ذلت ہو گئی جو بیستیاں ہو گئی جو کچھ توڑے نال ہونا سی قائم رہ جے صبر کیتا جے الحمدللہ تانوں میری زندگی دا پتہ کلا لے تے کلا کھان سی دین دے سیا کوئی آسی نے داڑیاں منڈ دے کوئی آسی نے پنڈو کٹ دے کوئی آسی نے منہ کالے کر لے اے لفظ کناں نال سن دے رہے بڑیاں درخواستاں کرنا تک میرے خلاف گئیاں دل لایا پر اللہ نے قائم فرمایا خواجہ شفیع لجپال دی نگاہ سے صدقہ قائم رہے قسم خدا دی جنہ نک دیا کھادیاں تے زمین دی چشتیاں نو کوئی ہلا سکتا ہی نہیں وہ نہیں قائم کیتا ہے پھر کی بنیا آجا مجمع لگ گئے کلا گھر سی کلے سا ہر بندہ گالا کردا سی لنگ دے سا تے پچھو گالا کردے سا کنا نال سن کے سر نیواں کر کے لنگ جانا اج تسی ہوئے جڑے گالا کڈن والے سی اج یار بن گئے نے دھارے وچ رنگے گئے ہر میرا خواجہ محمد دا غلام بن بیٹھا ہے کردار وکھایا ہے صبر کیتا ہے یہ بھی تبلیغ اسلام کا طریقہ ہے سادہ فرمایا ہون میں درویشاں نو ذلیل نہیں ہون دینا کمالیے دے اندر سید سجاد حسین شاہ صاحب لبیکیاں مولویاں انہاں دی اماں جی تے پرچہ دے چھڈیا کہ معاذ اللہ جھوٹے دم کر دیے سیدزادی او بی بی پاک اللہ رسول دی نام لے کے پھوک مارنا تے رب شفا دے چھڑدا سی انہاں کتیاں پرچہ جا کیتا بی بی پاک نو اس کتے تھانے دار نے تھانے چا بلایا سادہ نو پتہ لگا آپ اگ بگولا ہو گئے ایک مسئلہ ہے تجھا مسئلہ ملتان دے اندر قرآن مجید فرقان حمید جڑے ملوث سن گندگی دے اندر پخانے دے اندر نہران دی گپ دے اندر ملوث سن قرآن پاک انہوں نے فرض شہید کرنا کہ شہید تو بغیر پاک نہیں ہو سکتے فرض ساریاں کتاباں میں لکھے حنفیاں دیاں شافیاں دیاں مالکیاں دیاں حنبلیاں دیاں وہابیاں دیاں دیوبندیاں دیاں شیعیاں دیاں سب کے مسلکاں لکھ دے جیڑا قرآن گندگی لگا ہوئے انہوں شہید کرنا فرض نیت ایک ہے معاذ اللہ ایس قرآن میں کوئی انہیں انگل مارے کافر ہو جائے گا سوالہ میں کافر ہو جائے گا ایک قرآن میں مورے پہ کردہ ہے مورے کر کے جھیل پہ کردہ ہے وہ قرآن محفوظ کر رہا ہے وہ قرآن اتو ویکھنا آنا یار کھٹ کے گنڈ بنی تے صحیح مورا کری ایک انجلا ہوئے تے کافر بولتے صحیح ایک جلد کرے انما الاعمال بالنیات سورہ نبی فرمایا عملان دا دار و مدار نیتاں دے اتو لائی انہاں درویشہ قرآن محفوظ کر رہے سانے زندگی دے اندر انہاں مولویاں بلیکیاں دہشت گرداں کتیاں فسادیاں سورانے ویڈیو بنا کے بندے صدا لے پورا ملتان کٹھا ہو گیا سماج چینل دی ایک گشتی انہیں جناب کی نیٹ پہ دے چھڑیا دیکھو جی فضل احمد چشتی دے بندے قرآن چلا رہے ہیں وہ چار درویش جیل ٹر گئے بدنامی ہو گئی یہ بھی انہاں کتوں کی تحساس صاحب اللہ نے فضل کرم نال اتنے سب ہو بیٹھے ہوم سیکٹری چل کے آیا کہنے لگا چشتی صاحب ایسا تھوڑی تربیت میں سلام کرنے ہیں
نہ تواڈے بندے توڑ کرنا پھوڑ کرنا روڑ بند نہ بندے مارنا کچھ کرنے مسکین آ کے پاسے ہو کے بہ گئے نے دسو کی چاہتے جے چشتی صاحب فرمایا او کتا تھانے دار سید زادے دے پیراں چ ہاتھ رکھ کے معافی منگے یا معافی یا مطلع اس نے پورے پنڈ میں جا کے معافی پیراں تے ہاتھ رکھ کے عرض کی شاہ جی اپنے نانے محمد دا صدقہ میں معاف چا کرو یہ شرط قبول ہوئی آپ نے فرمایا جڑے ساڈے درویش جیل وچ نے کوئی ضمانت نہیں بری ہون اساں ضمانت نہیں کراونی اساں تے قرآن نوں چکن والے سردیاں دی راتاں میں ساڈے درویش ناراں وچ چک چک کے رب دے قرآن نوں اکٹھا کرن والے روڑیاں تو اکٹھا کرن والے نے ساڈے تے خواجہ شبیلا جتان نے درس یہ دتا ہے او پترو بھاوے بٹو بھاوے رانا ہے بھاوے گجر ہے بھاوے ملک ہے بھاوے کھوکھر ہے اپنی ذات نہیں رکھنی او اللہ دے قرآن پیچھے رہ جا اے دے وچ تیری میراث ہے ویسے تے کرنے ہیں انہیں آکھیا معافی تھاڑے بندے بری ہون گے بری ہون گے ایک دو اور مسئلے سن اللہ دے فضل نال 5 گھنٹیاں وچ عزت نال پھر سادہ فرمایا ہن قرآن بورڈ دے جتنے مولوی سن قرآن بورڈ لاہور دے اندر بہت بڑا ہر فرقے دے مولوی نال استاداں نوں نہ بٹھایا بدھ والے دن سادہ اپنے دلائل دیتے انہاں کہا چشتی صاحب معافی تو سچا ہے ہوں انشاءاللہ العزیز کسی درویش کی عزت تقدیر نو کوئی نقصان سور دے سکے گا نہیں ہوں وڈی میٹنگ بڑا اجلاس جس میں سادہ انہوں قانونی شکل دے کے قرآن پاک میں محفوظ کروں گا اے بھی اندیہ دیتا ہے اور انہاں کیا چشتی صاحب اساں تواڈے نال ہے اور درویش کس ٹھاٹ نال گئے اے تسی نہیں جان دے اے جان لگا نال سا کول سا ایس پی عورت میٹنگ میں بڑھن لگی ایس پی عورت ماڈل ٹاؤن تھانے دی ماڈل ٹاؤن شہر دی ایس پی میرے کول قرآن ہے جھوٹ بولنے والا بے ایمان ہے وہ بڑھن لگی آپ نے فرمایا پیشاٹ تیرا جانا ہے تو کوئی کام نہیں پیشا نکلے تھے بندے بیٹھے مرد بیٹھے خسرے ہو گئی پیچھا مڑ گئی اور مولوی پھر کیا اور مولوی پھر کیا کتا اور تسی اکر برسا نال بہ کہ اکھاں دی شاوت پوری کرن والے خسرے اور تسی مصیبتاں وچ فیض دین والے خسرے اور تسی پوری دنیا لے جان والے نکاحاں وچ رکھن والے کنجر پیر اے تھوڑے تلیاں دا تعلق چشتی نال نہیں تے چشتی دا تعلق تھوڑے تلیاں نال نہیں قسم خدا دی کر گیا نا او واسو چشتی لجپالا تیری عظمت میں سلام ہوئے تے درویشو او بیلیو اے جماعت بندی اس دے اندر ہم تھوڑے اپنے کوئی اختیار نہیں رہنے لگے سادہ فرمایا جڑا کہ میں اپنا خود مختیارہ جو کرا فرمایا او مرتبان شاہ دینا اللہ ساڑھے والوں کا کوئی تعلق نہیں ہر درویش دے دکھ سکھ میں شامل ہونا پہنا ہے سارے سن لے بیلیو یا حضرت صاحب کو چھوڑ دیو دل میں من جاتے خوشی نہ سادہ فرمایا کسی نے اسے پکے نہ لے آندہ ہی نہیں درویشان دے دکھ سکھ میں ہونا پہنا فرمایا اپنا دعا کئی مسلمان کے دین کے فائدے ہندے ہیں ہر بندہ مصروف ہے کوئی گڈی کے اندر کوئی کاروبار کے اندر کوئی ذمہ داری کے اندر کوئی کسی چیز کے اندر کیا سی مل لیا ہر بندہ مصروف ہے اور دین مال قربان کریے تو دین کا فائدہ ہوتا ہے مسلمانوں کا فائدہ ہوتا ہے اپنا کاروبار چھڑیے تو مسلمان کو دین کا فائدہ ہوتا ہے اپنا ہوتا ہے ہر کسی نے دکھ سے شامل ہونا ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جماعتی طریقہ سنت طریقہ وقت برا ہو گیا ہونڈا لے درویش بچارے رہ جاندے نے اللہ تعالیٰ ایتھوں ہی اگلے جمعے میں تواڈی بارگاہ وچ کچھ پیش کراں گا دعا ہے سونا رب سانو سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمد